کے اوراق میں بے شمار پر اسرار واقعات چھپے ہیں، مگر کچھ راز وقت کے ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک پہیلی ہے 29 مئی 1925 کی، جب ایمیزون کے گھنے اور خوفناک جنگل نے برطانیہ کے مشہور مہم جو پرسی ہیریسن فوسٹ کو یوں نگل لیا کہ وہ کبھی واپس نہ آیا۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے اس سنہرے شہر کے افسانے اور اس بہادر مہم جو کی گمشدگی کی کہانی، ایسی کہانی جس کے جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک بارشی جنگل جو 8 ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور 5.5 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے، اتنا وسیع کہ اس میں پاکستان جیسے 7 ملک اور بھارت جیسے 2 ملک آسانی سے سما جائیں۔ مگر اس جنگل کی اصل طاقت اس کی وجود نہیں بلکہ اس کے راز ہیں۔ یہاں 40,000 پودے، 3,000 مچھلیاں، 1,300 پرندے، 430 میملز اور 25 لاکھ سے زیادہ کیڑے بستے ہیں، اور یہ صرف 10% معلوم دنیا ہے، 90% ابھی تک انسان کی نظروں سے گم ہے۔ ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے 400 بلین درخت دنیا بھر میں سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کا 20% حصہ پیدا کرتے ہیں۔ ایمیزون کا دریا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے جس میں دنیا کے تازہ پانی کا 20% حصہ موجود ہے۔ یہ جنگل اتنا پر اسرار ہے کہ انسان قدم رکھے تو معلوم نہیں لوٹ کر آئے گا یا نہیں۔ شاید اس خطرے اور جادو نے فوسٹ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایمیزون کا زیادہ تر حصہ آج بھی انسان کے لیے راز ہی ہے کیونکہ یہاں گھنے جنگل، خطرناک جانور، دشوار زمینی حالات اور موذی بیماریاں ہیں۔ صدیوں سے یہ جنگل افسانوں اور پر اسرار قصوں کا گھر رہا جن میں سب سے مشہور ہے ایل ڈوراڈو یعنی سنہری شہر۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بادشاہ سنہرا آدمی پورے جسم پر سونے کا باریک برادہ لگاتا اور مقدس جھیل میں تیرتا جیسے پانی سونے کی چمک سے بھر جاتا۔ یورپی مہم جوؤں کے لیے یہ ایک خواب بن گیا اور اسی تلاش نے کئی بہادر مہم جوؤں کو ایمیزون کی طرف کھینچا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس شہر کی تلاش میں نکلا کبھی واپس نہیں آیا۔ ہر تلاش ایک نئے راز کو جنم دیتی اور ہر قدم پر خطرہ چھپا ہوا تھا۔ 1530 سے لے کر 18 تک سینکڑوں یورپی مہم جو سنہرے شہر ایل ڈوراڈو کی تلاش میں ایمیزون کے گھنے جنگل میں گئے۔ انہوں نے وسیع علاقے دریافت کیے، نئے نقشے بنائے اور مقامی قبائل سے رابطہ کیا مگر شہر کبھی نہ ملا۔ وقت کے ساتھ یہ خواب محض ایک افسانہ بن گیا کیونکہ گھنا جنگل اور مشکل زمین کسی بڑی تہذیب کے وجود کو اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن ایک ایسا شخص تھا جو ایل ڈوراڈو کے افسانے پر یقین رکھتا تھا، وہ تھا پرسی ہیریسن فوسٹ۔ 18 اگست 1867 کو پیدا ہونے والے فوسٹ ایک فوجی افسر تھے اور انہیں جغرافیہ اور آثار قدیمہ سے گہری دلچسپی تھی۔ 1906 میں رائل جیوگرافیکل سوسائٹی نے انہیں جنوبی امریکہ کے متنازع علاقوں کا نقشہ بنانے کا کام دیا اور یوں ان کی ایمیزون سے محبت کی شروعات ہوئی۔ 1906 سے 1924 تک پرسی ہیریسن نے ایمیزون میں 7 مہمیں کی۔ انہوں نے سرحدیں واضح کی اور مقامی قبائل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے اور جنگل کی نباتات، حیوانات اور جغرافیہ کے بارے میں قیمتی معلومات جمع کی۔ اس دوران انہوں نے قبائل سے قدیم تہذیبوں کی کہانیاں سنی جنہوں نے ان کے ذہن میں شہر زیڈ کا تصور پیدا کیا۔ 1914 میں پرسی نے ایک مقالہ پیش کیا جس میں دعویٰ کیا کہ ایمیزون میں کبھی ایک قدیم اور ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی جو مصری یا میسو امریکن جیسی تہذیب تھی۔ انہوں نے اس فرضی شہر کا نام شہر زیڈ رکھا اور یقین تھا کہ یہ برازیل کے میٹو گروسو میں موجود ہے۔ پھر انہوں نے اس شہر کی تلاش کے لیے فنڈز جمع کرنا شروع کیے۔ اپریل 1925 میں پرسی ہیریسن اپنی 8ویں اور آخری مہم پر اپنے بیٹے جیک اور دوست ریمل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 20 اپریل 1925 کو وہ برازیل سے روانہ ہوئے، ساتھ 2 کتے، 2 گھوڑے، 8 خچر اور محدود سامان تھا۔ سفر کے دوران پرسی ہیریسن نے اپنی بیوی نینا کو خطوط بھیجے جن میں آخری خط 29 مئی 1925 کو آیا جس میں خطرناک علاقے کی وارننگ دی گئی اور لکھا تھا اگر ہم واپس نہ آئے تو تلاش نہ کرنا۔ یہ آخری رابطہ تھا اور پھر پرسی، جیک اور ریمل ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ کئی ماہ بعد جب پرسی ہیریسن سے رابطہ ختم رہا تو تلاش شروع ہوئی، پھر بہت سی ٹیمیں ان کی تلاش میں نکلیں۔ 1928 میں ایک ٹیم نے ان کا آخری کیمپ دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ 1951 میں دعویٰ ہوا کہ ہڈیاں ملی ہیں لیکن یہ غلط ثابت ہوا۔ 2005 میں برطانوی صحافی بین میک رینٹی نے بھی ہڈیوں کا دعویٰ کیا مگر ڈی این اے ٹیسٹ نے اسے غلط ثابت کیا۔ پھر پرسی ہیریسن کی گمشدگی کے کئی نظریات سامنے ہیں جن میں سے ممکن ہے مقامی قبائل نے انہیں مار دیا یا وہ کسی بیماری کا شکار ہو گئے، دریا یا جنگل میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے یا جان بوجھ کر غائب ہو گئے۔ سب سے پرکشش نظریہ یہ ہے کہ وہ شہر زیڈ تلاش کر کے وہاں بس گئے لیکن آج تک کوئی نظریہ ثابت نہیں ہوا۔ 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل دیا۔ 21 میں نیشنل جیوگرافک نے ایمیزون کے بولایا کے قریب لیڈار سکیننگ کی جس سے قدیم شہر، پلازے، دفاعی دیواریں اور جدید زرعی نظام سامنے آئے۔ یہ شہر تقریباً 2500 سال پرانے تھے اور ہزاروں افراد کے لیے گھر تھے۔ اس دریا
दरियाफ्त ने साबित किया कि पर्सी बिल्कुल दुरुस्त है। अमेज़न के बाशिंदे टेरा पर्टा मट्टी तैयार करते जंगल को बागात में बदलते। ब्राजील की सरकारी एजेंसी फुनई के मुताबिक यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे कबाइल हैं जो जदीद दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। इनमें से एक है पेरिको पूरा यानी पेरू वाले लोग जो मगरबी ब्राजील के मैटो ग्रोसो में रहते हैं। 1998 में जब दुनिया को उनके वजूद का पता चला तो सिर्फ 3 अफराद बाकी थे, 2 भाई और एक बुजुर्ग खतून। 1970 और 1980 की दिहाइयों में गैर कानूनी कान कुन्नू और लकड़हारों ने कबीले पर हमले किए, जिससे उनकी ज्यादातर आबादी खत्म हो गई और ये 3 अफराद जंगल में 40 साल छुपे रहे। 21/7 में बरतानिया और कोलंबिया के माहिरीन ने चेरब या कीटे में तकरीबन 12,000 साल पुरानी गार पेंटिंग्स दरियाफ्त की। ये पेंटिंग्स एक 13 किलोमीटर तवील चट्टान की दीवार पर बनी हुई है। इनमें मैस्टोडॉन, जेंट स्लोथ, कदीम घोड़े और दीगर मासूम जानवरों की तस्वीरें मिली। फरवरी 21 में अमेज़न के अंदर एक दरिया के किनारे हम्प व्हील की लाश मिली, 10 टन वजनी और 11 मीटर लंबी थी। इस व्हील पर कोई जख्म या शिकार के निशान न थे। इसकी मौत की वजह आज तक एक राज है और साइंसदानों के लिए कई सवालात छोड़ गई। ये व्हील इतनी दूर कैसे है या ये भूल गई, जवाब कोई नहीं जानता। पेरू के अमेज़न में केमिस्ट्री के तालिब इल्म ट्रोय अलेक्जेंडर ने एक पत्ते पर रेशम का अजीब और पेचीदा ढांचा देखा जिसे उसने सिल्क हिंज का नाम दिया। ये ढांचा चैम्बर और उसके गिर्द रस्सी की फेंस पर मुश्तमिल था जो पहली नजर में इंसानी बनाया हुआ लगता था। तहकीक से पता चला कि ये एक नायाब मकड़ी की तख्लीक है जो अपने अंडों की हिफाजत के लिए ढांचा बनाती है और फेंस पर फंसने वाले कीड़े बाद में मकड़ी के बच्चों की खुराक बनते हैं। दोस्तों, अमेज़न हमें सिखाता है कि इंसानी तारीख हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और हैरत अंगेज है। एल डोराडो शायद सोने का शहर न था, मगर ये अमेज़न की असल दौलत की अलामत जरूर था। और आखिर में आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा, क्या पर्सी ने वो शहर ढूंढ लिया था? ये राज आज भी अमेज़न की सरसब्ज वादियों में छुपा हुआ है। आपके ख्याल में क्या पर्सी ने शहर जेड पाया या सिर्फ एक ख्वाब था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।